अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बंदिश के सहर व जादू के इलाज के लिए एक मसला होता है बंदिश का। अगर बंदिश हो तो वो बंदिश करते हैं लोग और खुद ही गुनाहगार होते हैं। किसी की भी बंदिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी बंदिश करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, और ये बंद करना भी एक जुल्म है। जैसे किसी को कैद करना, तो ये एक जुल्म होता है। तो इसी तरह सहर व जादू के ज़रिए अक्सर आमिलीन जो हैं वो हुरूफ सवामत से बंदिश लगाते हैं या कोई मुद्रा वगैरह पढ़ के बंदिश लगाते हैं, या सिफली एमाल का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको बंदिश लग जाती है। बंदिश का लगना एक बहुत बड़ा गुनाह है और जुल्म में इसको नहीं लगाना चाहिए। लोगों को मज़ा आता है, खुश होते हैं, और हर एक की अपनी ज़हनियत है, सोच है। तो अब जो मैं सीरियल बनाऊंगा सहर व जादू की काट में, उसमें मैं बंदिशों को खोलने के तरीके बताऊंगा। बंदिशों को कैसे खोला जाता है और उन बंदिशों को खोलने के लिए अनासर की तरकीब क्या होती है और क्या क्या तरीके होते हैं जिससे बंदिशें खुल जाती हैं। बंदिश लगाने के लिए लोग चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण में ज़कात अदा करते हैं, या उस दौरान उस पे अमल करते हैं, या किसी नए सयारे का जब रुजत होती है, रेट्रोग्रेशन होती है, उस वक्त वो बंदिश लगा लेते हैं। लेकिन मैं इसको खोलने के तरीके बताऊंगा, जिससे उम्मीद है मखलूक़ात अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक शुदा मखलूक़ात खल्क़े खुदा को फैज़ पहुँचेगा। तो जिस तरह की बंदिश होगी उसी तरह के एमाल को तरतीब दिया जाएगा। उससे ये होगा कि आप लोग को उसका इलाज या हल कर सकेंगे। जैसा कि मैंने सहर व जादू के ज़रिए सेहत की बंदिश के हवाले से बताया था कि इसको कैसे खोला जाता है, लेकिन अगर रोज़गार की बंदिश है तो उसको कैसे खोला जाए, तो इस मौजू पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल होता है तो वो करके दिखाऊंगा, उसके लिए आप लोगों को मैं बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। अगर मैं उसको सिर्फ़ कहूँ कि भाई आप इसकी तरफ़ा करें, तनज़्ज़ुल करें, तख़लीस करें, तो ये एक किताबी ज़बान हो जाएगी जो आम लोगों को समझ में कम आएगी। लेकिन अगर मैं जिस तरह से लिखूँगा तो उससे आप लोगों को जल्दी फ़ायदा होगा। बंदिश लगाने के लिए अमावस की रात का इंतखाब करते हैं, अंधेरे का इंतखाब करते हैं। लेकिन बंदिश तोड़ने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें
جاری پانی میں کھڑا ہو کے ذکر کرنا، جاری پانی میں غسل کرنا، جاری پانی میں مریض کو غسل کروانا، یا اس کے علاوہ جو ہے مختلف قسم کے جو ہیں بندشیں ہوتی ہیں۔ تو جب ستارہ ٹوٹتا ہے اس وقت بندش توڑنے کا عمل پڑھا جاتا ہے، تو اس سے بھی بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ ستارہ ٹوٹنے کا مطلب ہوتا ہے جب شہاب ثاقب آسمان میں نظر آتا ہے رات کے وقت، تو اس کے پڑنے سے بھی جو ہے بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ چشمہ اگر کوئی بہتا ہے، آبشار ہے، وہیں پہ کھڑے ہو کر اور ذکر کرتا ہے بندہ، تو اس سے بھی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور چراغ روشن کرنے سے بھی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو جس طرح کے عناصر ہوتے ہیں اس عنصر کے مطابق اگر عمل کیا جائے کسی بھی سائل کا، تو اس سے بندش ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کسی کو ہم بادی عمل بتائیں گے تو اس کے لیے ہم جو نقش بنائیں گے یا جو عمل بنائیں گے وہ کسی پرندے کے پر میں باندھ کے اس کو چھوڑ دیں گے یا پنکھے میں باندھ کے اس کو چھوڑ دیں گے، تو اس سے جیسے ہی ہوا اس کو لگے گی تو اس ایریا سے موکلات جو ہے بندش کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس طرح کے عناصر ہوتے ہیں اس طرح کے حساب سے جو ہے مختلف طرح کے اعمال کو ترتیب دی جاتی ہے، اور علماء علم جفر اور علم نجوم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کو بندشیں کھولنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دیگر اعمال اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 40 دن 41 دن کی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن اگر جفر احمر کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی علم جفر اور علم نجوم کو، تو اس سے مسئلہ جلدی حل ہوتا ہے اور اس میں ریاضت بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس ستاروں کا کیا تعلق ہے، تو ہر مذہب میں اگر آپ دیکھیں گے تمام مذاہب عالم میں آپ لوگوں کو مختلف قسم کے اوقات بتائے جاتے ہیں دعا کے قبولیت کے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کے لیے کہا تھا کہ میں عشے وقت پہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگوں گا، تو اسی طرح اگر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو 12 سال کے بعد اس کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو ہر ایک عمل یا دعا جو ہوتی ہے اس کا اگر وقت کا صحیح پتہ چل جائے اور پھر وہ دعا یا عمل یا اللہ تعالیٰ کا اسم پڑھا جاتا ہے تو اس سے جلدی تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس میں ریاضت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، اور ایک طریقہ ہوتا ہے ریاضت کا جس میں ریاضت سخت کی جاتی ہے۔ تو دونوں طریقے ہیں، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے اس سے اسی طرح سے مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ تو فار ایگزامپل میں بورڈ کی طرف جو ہے آپ لوگوں کو آگے وہ بتاؤں گا۔ السلام علیکم، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر بندش کرتے ہیں پوشیدہ اعضاء کی تو اس کے کھولنے کے لیے علم نجوم اور جفر کیا طریقہ کار بتاتا ہے۔ تو بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ 2 قسم کے ابجد ہیں، شمسی بھی ہے، قمری بھی ہے، اور دونوں میں ترتیب میں فرق ہے، اس لیے ویلیوشن میں فرق آئے گا۔ اگر فرض کرو یہ ہم برج حمل سے شروع کرتے ہیں تو 8واں خانہ جو ہوتا ہے وہ عقرب آتا ہے، اور 8واں خانہ پوشیدہ اعضاء سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کا اسد برج لگاتے ہیں، فرض کرو یہ برج اسد ہے، تو یہ دوسرا سنبلا ہو گیا، تیسرا میزان ہو گیا، چوتھا عقرب،
पाँचवां कोस, छठा जदी, सातवां दिलो, आठवां होत, नवां हमल और 10वां जो है सौर, 11वां जोजा और 12वां सरतान। अब पोशीदा एज़ा से ताल्लुक़ जो रखता है वो 8वां नंबर आता है। किसी भी बुर्ज का 8वां नंबर जो होता है वो पोशीदा एज़ा से ताल्लुक़ रखता है। अगर इसकी बंदिश करते हैं सहर व जादू के ज़रिए तो ज़ौजैन में तलखियाँ पैदा हो जाती हैं और उनके लिए परेशानी का बायस होते हैं। तो अब अगर फ़र्ज़ करो किसी का बुर्ज असद है, उसका नाम का पहला हरफ मीम है, ऐसे, तो फिर हम बुर्ज होत की जो अशिया हैं, बुर्ज होत का इलाज जो है ये इसका 8वां है और ये इसका असद है। तो इसको हम कोई भी चीज़ लेके, कोई भी चीज़ हो खाने पीने की, और इसका ताल्लुक़ क्योंकि शहर और जादू का किस्म है, ये शहर का एक किस्म है, शहर बंदश क़ुव्वत है, तो हम इसको, इसके जो सदक़ात हैं वो हम गाय को खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे मीठी रोटी। अब ये इसका सदका हो गया। स्पेशली इसको बरोज़ जुमा खिलाएंगे। अगर आप साहिब सरवत हैं तो फिर उसका मिक़दार ज़्यादा कर दें और बहुत सारी गायों को खिला दें। अगर आपका जो है आपके पास इतने पैसे नहीं है तो कम से कम 1 रोटी, और अगर थोड़े साहिब सरवत ज़्यादा हैं तो 7 रोटियां, इस तरह से, या कम से कम 3 रोटियां, क्योंकि बुर्ज होत का ताल्लुक़ जो है मुश्तरी से है और मुश्तरी का जो अदद है वो 3 है, तो कम से कम 3 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो बेहतर है। उसको गाय मादा को खिलाना है, यानी इसको हम जो है बफेलो गाय को खिलाएंगे और मादा हो, नर नहीं हो। तो ये इसका जो है हो गया। अब आते हैं कि इसके कौन से हरूफ हैं जिसको पढ़ा जाए। तो ये बुर्ज होते, ये यहाँ से समझो बंदिश लगा दी, मुश्तरी के जो है एदाद हैं यहाँ से। अब इनमें से इनको हम नीचे ले आएंगे ताकि इनको पढ़ा जा सके। अब हरूफ जो है वो जीम हो गया, हा हो गया, खा हो गया, दाल हो गया, हा हो गया, वाव हो गया, जा हो गया, हा हो गया। ये हरूफ हो गए। ये दोनों तरह से इसलिए ताकि रूहानी तरह से इलाज के लिए चाँद का इस्तेमाल किया जाता है और जिस्मानी के इलाज के लिए सूरज का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इनको बामौकिल पढ़ना है। कोशिश करके हम इनको जो है
یہ جیم ہا خا دال ہا واو زا اور یہ ہا۔ پھر ہم ان کو دوبارہ سے کریں گے تاکہ کچھ نکات والے حروف پیدا ہو جائیں۔ پھر ان کو ملفوظی کریں گے تو یہ میم ہو گیا، جیم، جیم میں جو ہے جیم یہ بھی نکات والا ہے، یا بھی نکات والا ہے، یا یہ میم، پھر ہا بغیر نقطہ ہے، الف، پھر کھا اور الف، پھر دال اور پھر الف اور پھر لام، پھر ہا اور الف، پھر واو اور پھر الف، پھر واو، پھر زا، پھر الف، پھر ہا اور الف۔ اب یہ حروف پیدا ہو گئے۔ اب ان کو ہم تخلیص کریں گے تاکہ دوبارہ سے حروف نہیں آئیں، اور جو حروف آتے ہیں ان کو دیکھنا ہے، جیسے جیم ہو گیا، یا ہو گیا، میم ہو گیا۔ اب یا دوبارہ ہے، نہیں لکھنی ہے، ایک مرتبہ لکھ لیا۔ میم نہیں لکھنا ہے، ہاں ایک مرتبہ لکھنی ہے۔ الف آ گیا ہے پہلے، لام، پھر فا، پھر کھا، پھر الف، پھر لام، پھر فا دوبارہ آ گیا ہے، تو دال لکھیں گے یہاں پہ، اور پھر الف لام فا، لام الف میم ہا، الف لام واو لکھیں گے، زا لکھیں گے، الف لام فا لکھیں گے، فا ہے پہلے ہی، ہا بھی ہے، الف۔ تو یہ ان کے تخلیص شدہ جو ہیں حروف ہو گئے۔ اب ان تخلیص شدہ حروف کے جو موکلات ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے پڑھنے سے جو ہے اس کے جو پوشیدہ اعضاء کی بندش ہوتی ہے، جو کہ تعلقات زوجین میں رکاوٹ ہوتی ہے، وہ جو ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ اب پہلا ہے جیم، جیم کا ہے عجبیہ کلقائل۔ میں صرف ایک موکل لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں۔ بحق جیم یا جلیل، کیونکہ ہم شعر و جادو کو توڑ رہے ہیں تو جلیل کا استعمال کریں گے۔ عجبیہ سر کی تائل، آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، عجبیہ سر کی تائل، بحق یا یاسین، عجبیہ رویائل، بحق میم یا مجید، عجبیہ اسرافیل، بحق الف یا اللہ، عجبیہ تنکفیل، بحق ہا یا حی یا قیوم، عجبیہ تعطائل، بحق لام یا لطیف، عجبیہ
سرماکیل بیکفا یا فتح. اب ہم خا یا خبیر اجبیہ دردائل بیک دال یا دائم اجبیہ دوریائل بیکہا یا ہادی اجبیہ رفتمائل بیک واو یا واسع اجبیہ شرفائل بیک زا یا زکی. اب یہ ان کا عمل ہو گیا. اس کو برج اسد والا جو بھی بندہ ہو اپنے نام اور اس کی والدہ کے نام کے مطابق پڑھے، پانی پہ دم کرے، اور اس کے علاوہ روغن سرسوں یعنی سرسوں کا تیل مسٹرڈ آئل میرے خیال میں کہا جاتا ہے، جو لوگ جسم کو لگاتے ہیں، روغن سرسوں، اس پہ اس کو دم کیا جائے. مریض والدہ ان کے اعداد نکالیں گے اور ان اعداد کے مطابق اس کو صبح شام پڑھنا ہے اور مریض کو دم کر کے دینا ہے. اس کے علاوہ مریض کو زہرا کی ساعت میں، یا یہ برج اسد والوں کا ہے، صرف برج اسد کا میں نے بتایا ہے، آپ علیحدہ سے اگر دوسرے کا کریں گے تو علیحدہ سے کریں گے. برج اسد کا ہے یہ. زہرا کی ساعت ہو، اگر طالع وقت ہو تو پھر برج سور ہو، اور اگر دن کا انتخاب کریں تو جمعہ. تو یہ اس کا توڑ ہوگا، اس کا علاج ہوگا. بخورات جو ہیں وہ بخورات زہرا کی آپ جلائیں گے، موکلات کا نیاز دیں گے، اور اس کے علاوہ صدقات کو جاری رکھیں گے، یعنی آپ گائے کو خوراک لازمی کھلائیں گے. اس سے جو اس کو شفا کاملہ حاصل ہوگی. سرسوں کے تیل پہ دم کر کے دیں گے، اور اگر اس کا بیسٹ اگر آپ کے پاس میسر ہو تو برج سور سے جو تعلق رکھتا ہے وہ ہے گائے کا گھی اگر آپ کو مل جائے، پیور گھی، کاؤ گھی اگر آپ کو ملتا ہے تو اس پہ اس کو دم کر کے دیں، وہ پورے جسم کو لگائے. اس سے اس کو جو ہے اس کی بندش جو ہے باطل ہو جائے گی. اور اس کا تعلق جو ہے برج سور سے ہے، تو گائے کا گھی اس کے لیے مفید ہوگا. لیکن اگر نہیں ملتا تو پھر آپ سرسوں کا تیل، اور اگر پھر بھی نہیں ملے تو پھر آپ تل کا تیل پہ دم کر کے دیں مجبوری کی حالت میں. تو اس سے جو ہے بندش جو ہے ٹوٹ جاتی ہے. یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگ اس کو کس طرح سے کرتے ہیں.
تو یہ عمل آپ لوگوں نے دیکھ لیا فرضی، میں نے آپ لوگوں کے لیے مثالی بتایا تھا۔ اگر ہم برج حمل والوں کا بنائیں گے مثال کے طور پہ آصف، تو یہ برج حمل ہو گیا ایریز۔ اگر ہم ایریز کو فرسٹ میں رکھیں گے تو یہ فرسٹ ایریز ہے۔ تو 8واں جو ہے اس کا کا 8واں جو ہوگا ایریز کا وہ اقرب ہوگا اسکارپیو۔ تو اب جو اسکارپیو کے جو صدقات ہوں گے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے پوشیدہ اعزاز سے، تو اس کے جو صدقات ہوں گے برج جدی میں جائیں گے کیپریکان۔ تو اس طرح سے ان کا توڑ علیحدہ سے کیا جائے گا۔ اگر ہم ایک موکل پڑھتے ہیں جو کہ خاتم سلیمانی کے 7 موکلات ہیں، تو جیسا کہ توڑنے والا اس کا جو ہے وہ ہے موکل جمعے کے دن کا، تو جمعے کے دن کا جو موکل ہے وہ توڑنے والا ہے، تو وہ میکائل ہو گیا۔ تو اب ہم پڑھیں گے اجبیہ بطل السر یا میکائل یا اینائل یا روبا ابیس، بحق خا یا خبیر۔ تو برج اسد والا اگر اس تسبیح کو بھی پڑھتا ہے نام والدہ کے مطابق، تو بھی اس کی یہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح کی بندش ہوتی ہے، کوئی روزگار کی بندش ہے، کوئی صحت کی بندش ہے، کوئی قوت کی بندش ہے، تو جس طرح کی بندش ہوگی اس کے لیے مختلف قسم کے موکلات اور مختلف قسم کے اسماء کا استخراج کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔